ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح ہی دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور باراسنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں ہوا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمار میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن اسے ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا اب جنگل میں پھیل رہا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اب اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے بادشاہ نے مناسب سمجھا کہ واپس چلا جائے۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک گیا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا اور بال سنہری رنگ کے تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے اس کے نزدیک جا کر بڑے آرام سے پوچھا کہ اے خاتون، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام شبینہ ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے شبینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ بھی مل گئے جو اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں آ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے شبینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ شبینہ بن گئی۔ بادشاہ کی شادی کی خوشی میں بہت جشن منایا جا رہا تھا۔ شہزادے کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا جا رہا تھا، مگر نئی ملکہ کے آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بھی پریشان تھے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف یہی نہ پتہ چل سکا کہ بادشاہ کو مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی میں ایک غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ اس کے پاس گیا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا کہ بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ یہ سن کر شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سام 500 سال کا ہوتا ہے تو ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو،
تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے۔ اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن بادشاہ سلامت سے اس کی دشمنی کیا ہے جو وہ انہیں مارنا چاہتی ہے۔ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا کہ شہزادے، 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور اب وہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مر جائے۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے تلوار نکالی اور غصے میں کہنے لگا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بہت چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی کہنے لگا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہیں بچ سکتے، وہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا کہ اے نجومی، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کروں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، تمہیں ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ کام بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے وہ دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا کہ کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہزادہ کہنے لگا کہ بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کے کہنے کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ اچانک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا تو سراہی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا لیکن دروازہ تو بند تھا اور شہزادہ روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا اور یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا ہوا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک کالی ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل صحیح تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا
کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہو لی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی، اور وہ بہت بھیانک تھی۔ وہ جیسے بیک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، اور پھر ایک بہت بڑا اژدہا غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا، جس سے شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا، جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن مستی کی عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر یہ دونوں ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھن پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا، جو ہوا کو چیرتا ہوا ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا پڑا۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکار سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں غار سے باہر نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا رہے تھے۔ شہزادہ اس دوران کمان سے نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا، جو نشانے پر بیٹھا۔ ناگ بری طرح ہل کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکارے مارتا ہوا اپنا سر بار بار درختوں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پیر در پہ تیر چلا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری ہوئی پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ یہ ان بدنصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر اس غار کی طرف آ نکلے تھے، اور ناگ نے انہیں ڈس کر ختم کر دیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف آ گیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو حیران رہ گئے، اور اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا تھا۔ شہزادہ بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ بھی لرز اٹھا۔ اس پر کپکپی طاری تھی۔ وہ ایک خوفناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کی تھی، اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کیا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے وہ انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا کہ یہ بابا جان، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے شیش ناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی وقت ناگن کا جسم چڑ چڑ کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بادشاہ نے تخت و تاج اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔